24 آورز میں آپ درجن سے زیادہ دھماکے KPK میں ہو چکے ہیں، 3 سے 4 دھماکے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہو چکے ہیں۔ مارنے والی بھی رہا ہی ہے، لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا را کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو چکا ہے آپ کے ملک میں کہ وہ آپ کے ملک کو اس خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کی بات کریں حافظ سعید پاکستان کا، داؤد ابراہیم پاکستان کا، مطلب اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ سارے تو پاکستان کے ہیں، یہ تو پاکستان میں جنم لیے اور داؤد ابراہیم بنانے والا تو خود انڈیا تھا، تو اگر وہ ان کو بنایا ہے انہوں نے تو پاکستان نے نہیں، وہ ادھر ہی بیٹھ کے بنا، پاکستان میں بیٹھ کے وہ داؤد ابراہیم نہیں بنا۔ باقی کہتے ہیں پناہ کی بات، تو BLA کے کئی جو ہیں یوں سمجھ لیں دہشت گرد ہمارے، TTP کے کئی دہشت گرد ہمارے وہ انڈیا میں پناہ گزیر ہے۔ مودی نے کسی کی بنیاد نہیں رکھی کہ وہ کسی ٹیکنیکل کالج کی اس نے بنیاد رکھی ہو یا کسی اسپیس کی اس کی پروگرام کی بنیاد رکھی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی آج تک مجھے ایپ بتائیں کوئی، یا کوئی سافٹ ویئر بتائیں جو انڈیا نے خود لانچ کیا ہو۔ UPI UPI مینس؟ انڈیا کا ایک جیسے ہمارا بینکنگ سسٹم ہے نا، اس میں میں بات کر انڈیا رہی ہوں انٹرنیشنلی۔ اس کو دنیا یوز کر رہی ہے اس ٹائم، کافی ممالک نے اڈاپٹ ایکسپٹ کر لی ہے۔ کافی ممالک نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہوں دیٹس ویری گڈ۔ مجھے پہلی دفعہ سننے کو ملا۔ السلام علیکم ویور، دس از وینم شیخ واچنگ مائی یوٹیوب چینل، اور اس ٹائم ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی بہت خوبصورت لیڈی موجود ہے، ہمارے افتخار۔ تھینک یو سو مچ میم، پہلے بھی میرے چینل پر آئی، ناصر کے ساتھ بہت اچھا سیشن رہا۔ آج میں نے آپ کو اپنے چینل پر اکیلے بلایا تھا کہ آپ کی اپنی پراپر جو رائے ہے وہ ہمارے ویورز تک جا سکے۔ پاکستان کی ایک لیڈی جو کہ آگے بڑھ چکی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے عورتوں کو آگے آنے کی، آپ جس طرح سے موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ کی کافی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں عورتوں کے حق میں جو باتیں کرتی ہیں آپ، اس کے لیے ہمیں بہت ضروری تھا کہ آپ کو اکیلے بلایا جائے اور بلا کر آپ سے آپ کی رائے لی جائے۔ تو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ۔ میم۔ کوشچن جو ہے وہ فرسٹ میرا یہ ہے آپ سے کہ جس طرح سے اس ٹائم ٹیرر ہر طرف پاکستان میں ایک خوف زدگی پھیلی ہوئی ہے کہ یہاں پر کچھ نہ ہو جائے، وہاں پر کچھ نہ ہو جائے، بلوچستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، یہ ٹرین ہائی جیک کے بعد بلاسٹ ہوا مسجد پر، اب حافظ سعید کی خبر آ رہی ہے، کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جا 72 ہوروں کو مل گئے، مطلب اس طرح کی خبر نیوز جو ہے وہ اب دیکھی جا رہی ہے، انڈین میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہے، دوسرے میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ سازش جو ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے، انڈین آرمی، انڈین راز موجود ہے اس میں، اور یہ سازش انڈیا کی جانب سے کی گئی، افغانستان کی جانب سے کی گئی ہے، ورنہ پاکستان ایک پرامن کنٹری ہے اور اس طرح کا ٹیرر پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ ٹیرر جو پھیلا ہوا ہے کیا اس کے پیچھے سچ میں انڈیا انوالو ہے؟ پاکستان کے حالات تو واقعی ہم جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ٹرین اٹیک کے بعد تو ایک دم سے دہشت گردی کے اس چکر میں آیا ہے کہ اس وقت دیکھیں آپ 24 آورز میں آپ درجن سے زیادہ دھماکے KPK میں ہو چکے ہیں، 3 سے 4 دھماکے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہو چکے ہیں، بہت ساری جانیں گئی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ملک جو اس وقت جیسے خانہ جنگی اور حالت جنگ میں ہے۔ جب اس حالات میں ہے تو آپ کبھی بھی یہ کوئی بھی کامن سینس آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ اس اتنی طرف سے اگر آپ کے اوپر یلغار ہو رہی ہے اور اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، اور اتنی زیادہ اگر بمباری ہو رہی ہے، آپ ہر طرف بم دیکھ رہے ہیں، خود کش حملہ آور دیکھ رہے ہیں کئی کئی جگہوں پہ، اور ایک ایک وقت میں آپ 8 جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بم دھماکے ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی کسی ایک تنظیم کی، یہ کسی ایک جو بالکل لوکل جو ہوتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں گروپس، ان کا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی جو کچھ لوگ فورن جو ایجنڈاز بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ بھی شامل ہوتی ہے، ان کے سارا جو ان کی ہیلپ ہے وہ شامل ہوتی ہے، اس میں آپ انڈیا لے سکتی ہیں، افغانستان لے سکتی ہیں، ایون یو کانٹ مائنس دا نیم آف ایران، امریکہ، کسی کو بھی ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی ہم اس وقت جس حالات میں سے گزر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، انڈیا کو تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ کہہ بھی رہے ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی حافظ سعید والی، وہ بات جو ہے وہ مس لیڈنگ ہے۔ TRF کے نام سے ایک تحریک ہے جو چلائی جاتی ہے کشمیر میں، ایک بڑے لو لیول پہ چلائی جاتی ہے، دا ریزسٹنس فورس کے نام سے، اس کے ایک جو ہے قاسم گجر چلاتے ہیں، ساجد جٹ ہیں وہ چلاتے ہیں، جو میری اطلاع ہے وہ ضیاء ندیم ہیں، جن کو انڈیا میں ابوالقتال کہا جاتا ہے،
کے نام سے پکار ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہ بھی جہلم میں کیا گیا، اور وہ را کی طرف سے کیا گیا، اور وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں لوگ جو را کے لیے را کو چاہیے تھے، یا جو ان کی طرف سے ڈکلیئر ٹیررسٹ تھے، یا جو جن کے پیچھے وہ تھے. تو جب ان کے پیچھے را ہی تھی تو ان کو مارنے والی بھی را ہی ہے. لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا را کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو چکا ہے آپ کے ملک میں کہ وہ آپ کے ملک کو اس خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ تو اس میں سمجھوں گی کہ پاکستان جو جس قدر انوالو رہا ہے افغانستان میں، اور افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی میں، تو اس میں اس دوران اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل انریسٹ، آپ جانتی ہیں کہ عمران خان والا ایک جو ایک اور 9 مئی والا واقعہ تھا، پولیٹیکلی جو انگیجمنٹ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ادھر پولیٹیکل انگیجمنٹ، ادھر افغانستان کی طرف سے وار، ادھر ٹی ٹی پی کی طرف سے اور پھر اس ساری چیز میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہوا ہے را والا جو ہے ایلیمنٹ، اور ان کو یہاں پر ان کا جو نیکسس ہے وہ مضبوط ہوا ہے، اور انہوں نے یہاں پر اس ٹائم میں، اس ٹائم پیریڈ میں جہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہیں اور معاملات میں الجھی ہوئی تھی، تو وہ وہاں یا ان کو موقع ملا ہے کہ انہوں نے یہاں پر قدم جمائے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کبھی وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، کبھی وہ جہلم میں کرتے ہیں، کبھی وہ کاڑا میں کرتے ہیں. پرسنس کو میں کہہ رہی ہوں، بائی دا انڈیویجولس کو کی بات کر رہی ہوں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ان کے پاس یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں جو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو مل جاتے ہیں؟ ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ یہ جو میں آپ کو زیاد یا ندیم یا ابوالکتال میں کہہ رہی ہوں، یہ جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس گروپ کی نہ تصویر ہوتی ہے باہر، نہ ان کا نام ہوتا ہے، نہ ان کا جو موومنٹ کرتے ہیں نہ اس کی خبر ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی خفیہ قسم کی تنظیم ہے جو کہ دستیاب تھی، یا جو جس کے لیے ڈیمانڈ تھی راہ کی، یا ان کے خلاف وہ کام کرتی تھی. کشمیر کی بات کر رہی ہوں، مقبوضہ کشمیر کی. تو ڈیفینیٹلی اگر اس کے اتنا ان کا نیکسس ہے کہ وہ آپ کو ان چیزوں کو انفارمیشن بھی گیدر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہتھیارے بھی لے آتے ہیں جو قتل بھی کرتے ہیں انڈیویجولس کو جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں آ کر ہم لوگ اس چیز میں بٹ ہمیں میم، سوچنا. ہاں. اس میں ایک چیز دیکھی جائے گی کہ ایک طرف جہاں ہم کہتے ہیں کہ انڈیا انوالو ہے، اور ہم ثبوت بھی دیتے ہیں اپنے باتوں کے ذریعے کہ نہیں نہیں ایسے ایسے ہو سکتا ہے، ہم یہاں مصروف تھے تو انڈیا کے یہ جو ہے ایجنڈاز یہاں پر ہمارے خلاف ہو گئے. لیکن دوسری طرف انڈیا یہ کہتا ہے، انڈین میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے ہی کیا لینا دینا. اگر پاکستان کی بات کریں، حافظ سعید پاکستان کا، داؤد ابراہیم پاکستان کا، مطلب اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ سارے تو پاکستان کے ہیں، یہ تو پاکستان میں جنم لیے، اور اگر جنم نہیں بھی لیے تو آ کے چھپے بھی پاکستان میں، انہوں نے رہائش بھی پاکستان میں رکھی، مطلب حفاظت کے لیے بھی پاکستان کو انہوں نے چوز کیا. تو ایسی انڈین میڈیا پھر باتیں کرتا ہے کہ بھئی پاکستان خود ایک ٹیرر کو پال رہا ہے، ٹیرر انڈسٹری بن رہا ہے، تو ہم پہ الزام لگانے کی کیا ضرورت. تو ایک اگر لوجیکل بھی بات دیکھی جائے تو ہم کہتے ہیں انڈیا انوالو ہے، مان لیتے ہیں انڈیا انوالو ہے. اگر انڈیا انوالو بھی ہے تو ہم یہ ثابت انٹرنیشنل کیوں نہیں کر سکے؟ جب کینیڈا اور انڈیا کا مسئلہ ہوا تو انڈیا نے اپنی جی جان لگا کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کیا، تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ انڈیا نے صحیح ثابت نہیں کیا تھا. اس کے بعد پاکستان بھی 2023 میں بھی یو این او میں جا چکا ہے، اب دوبارہ جائیں گے. یہ جو ابھی حالیہ جو سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن دہشت گردی اور دوسرے دن ہم یو این او پہ پہنچ جائیں، لیکن ڈیفینیٹلی جائیں گے. یہ کوئی اس میں دو رائے ہی نہیں ہے. دوسری بات مجھے تو یہ مزے کا خیز لگتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو آپ کا میڈیا 24/7 پاکستان 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 کیوں چلا رہا ہے؟ دا ویری بیسک پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کا لینا دینا نہیں ہے. آپ کیوں ہر وقت آپ کوریج دے رہے ہیں بی ایل اے کو؟ آپ کیوں کوریج دے رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے ٹیررزم کو؟ دا مین پوائنٹ از دا لاجیکل پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کا کیا لینا دینا ہے کہ آپ ہر وقت آپ کی پاکستان کے علاوہ آپ کے پاس باقی خبریں ختم ہو گئی ہیں. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا مین اسٹریم میڈیا 24/7 اسی چیز میں لگا ہوا ہے. تو یہ تو ایک مین چیز ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ لینا دینا نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کو پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ان کے ایکٹیوسٹ کو اور ان کو تھوڑا کہیں کہ جی ہمیں ان سے لینا دینا نہیں ہے، تو پھر ان کا ذکر کم کریں. جیسے کہ ایران میں کم ہو رہا ہے، جیسے کہ امریکہ میں کم ہو رہا ہے، جیسے کہ باقی ممالک میں کم ہو رہا ہے، تو وہ بھی کم کریں. تو وہ چور میں داڑھی والی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوتی ہے، تو وہ نہ کریں ذکر. میں تو ان کو مشورہ دوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گریٹر ایمبیشیس ہیں ہم لوگ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ، چائنا کے ساتھ، تو آپ خدا کے واسطے انہیں کی بات کیا کریں. آپ پاکستان کو بیچ میں نہ لائیں. پاکستان جو نپٹ رہا ہے نپٹ لے گا. جو پاکستان آپ کے اوپر الزامات، اگر پہلی دفعہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور ہم یو این او بھی جائیں گے اور اس کے علاوہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے، اگر کہا ہے تو آپ اس کو اسٹیٹ کے لیول پہ میں جواب دے دیجیے. آپ 24 گھنٹے آپ کیوں سر کھپا رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ آپ جانے دینا، آپ پاکستان کو اگنور کریں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟
اور اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھی کہیں نہ کہیں تو روح وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ آپ کو ادھر ہی رونا ہے، ادھر ہی رونا ہے۔ باقی بات آتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو داؤد ابراہیم، ان کو بنانے والا پاکستان تو نہیں تھا، ان کو داؤد ابراہیم داؤد ابراہیم بنانے والا تو خود انڈیا تھا۔ تو اگر وہ ان کو بنایا ہے انہوں نے تو پاکستان نے نہیں، وہ ادھر ہی بیٹھ کے بنا، پاکستان میں بیٹھ کے، وہ داؤد ابراہیم نہیں بنا۔ باقی کہتے ہیں پناہ کی بات، تو بی ایل اے کے کئی جو ہیں یوں سمجھ لیں دہشت گرد ہمارے، ٹی ٹی پی کے کئی دہشت گرد ہمارے وہ انڈیا میں پناہ گزیر ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو ہے وزیر اعظم، جو بنگلہ دیش میں کس حالات سے نکالے گی، ان کو پناہ کس نے دی ہوئی ہے؟ انڈیا نے دی ہوئی ہے۔ تو آپ دنیا میں کئی دہشت گردوں کو، آپ داعش کے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دیتے ہیں، آپ بی ایل اے کے لوگوں کو دیتے ہیں، تو آپ ہم پہ اگر ثابت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیش محمد، لشکر جنگی اور بہت کئی تنظیمیں جو ہیں وہ بین ہے اس وقت۔ حافظ سعید جو ہے اس کو کیسے مارا جا سکتا ہے جبکہ وہ اس میں حراست میں ہے اور وہ اس کی بالکل لمیٹڈ، وہ گھر سے نہیں نکل سکتا، وہ حکومت کی نظر بندی میں ہے، ایک قسم سے آپ یوں کہیں وہ قید میں ہے، ان کی جماعت کے اوپر پابندی ہے۔ تو اب آپ ان سارے الزامات کے جواب میں اگر پاکستان میں اس طرح کی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں کر رہے، لیٹ می کلیئر اٹ، کہ اگر آپ جا کر ادھر کینیڈا میں آپ خالصتان سے ملکہ لوگوں کو مارتے ہیں، آسٹریلیا میں مارتے ہیں، آپ انگلینڈ میں مارتے ہیں، تو ٹارگٹ کلنگ آپ جہاں جہاں بھی کر رہے رہا پوری دنیا، ان میں صرف ہم نہیں بات کر رہے، اور بھی ممالک ہیں جو ان کے خلاف بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو یہ ٹارگٹ کلنگ کس لیے کرتی ہے؟ تو یہ ہم تو صرف الزام نہیں لگا رہے، تو یہ تو باقی دنیا بھی ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ باقی اگر افغانستان کو آپ نے گود لے لیا ہے تو ہم نے تو بہت سال گود لیے رکھا ہے، کئی ڈیکیڈز گود لیے رکھا ہے، اور ہم نے نتیجہ بھگتا ہے۔ افغان وہ قوم ہے جو بندوق کے علاوہ بات نہیں کرتی، جن کا جنگ کے علاوہ رزق کوئی نہیں ہے، وہ جنگ کے علاوہ جی نہیں سکتے، ان کا اور کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اب آپ نے گود لی ہے ہمیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کر، ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر، بی ایل اے کے ساتھ مل کر، یہاں پر جو حالات بنائے گئے ہیں اس وقت پاکستان میں، جو شدید قسم کی شرانگیزی پھیلائی گئی ہے ان حالیہ وقتوں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کیا انڈیا پھر چین سے بیٹھے گا؟ ایسے کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ آپ کسی ملک کو برباد کریں گے اور وہ ملک آپ کو بدلے میں پھول بھیجے گا؟ پھول تو نہیں بھیجے گا، وہ بھی بدلے میں کوئی نہ کوئی کاروائیاں کریں گے۔ تو آپ اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاند تک پہنچ گئے ہیں تو خدا را اپنی سوچ کو بھی ذرا بہتر کریں۔ آپ ہر وقت اگر پاکستان کا رونا رو رہے ہیں تو آپ اسٹیٹ کے لیول پر جس جواب دیں اور اس کے بعد بات ختم کریں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اور لینا دینا نہیں ہے یہی 24 گھنٹے کہتے رہتے ہیں آپ۔ واٹ از دا پوائنٹ؟ واٹ از دا لاجک؟ آئی کوڈنٹ گیٹ دا لاجک بہائنڈ دس۔ باقی جو ہم نے الزامات لگائے ہیں اس میں بالکل کلیئر کٹ ہے، را انوالو ہے، لیکن را کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو دے شوڈ ہیو ٹو آپ نے سنا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ رولز آف دا گیم جو ہے وہ چینج کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے کئی سال جو ہے انڈیا کے ساتھ، جنرل باجوہ جو اس وقت نہیں ہے، ان کی اور عمران خان کا بڑا مدعا کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی اور انڈیا کے ساتھ امن، امن کے ساتھ ہم چلے ہیں کئی سال، لیکن انڈیا نے امن کے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے؟ دہشت گردی۔ انڈیا نے کیا دیا ہے؟ بی ایل اے کی سپورٹ، انڈیا نے ٹی ٹی پی کی سپورٹ، انڈیا نے افغانستان کی سپورٹ۔ انڈیا کو کیا نظر نہیں آتا کہ افغانستان میں کیا کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ؟ وہاں کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی، کبھی ان کو آپ نے کنڈیم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی بھی وہ کنڈیم نہیں کریں گے۔ بی ایل اے کا معاملہ ہوا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کا میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کے میڈیا میں ان کے اوپر پہلے، سب سے پہلے جو ہے افسوس کیا گیا کہ یہ غلط ہوا ہے، معصوم لوگوں کی جان جو لی گئی ہے۔ آپ ایک واحد دنیا کا ملک ہے انڈیا جو کہ اس دہشت گردی کو سرے عام سپورٹ کرتا رہا، اور انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس کو گلوریفائی کرتا رہا، بلکہ وہ اپنے امیجز کے ذریعے اور اے آئی کے ذریعے وہ انہوں نے اتنا گلوریفائی کر کے دکھایا۔ کس چیز کو گلوریفائی کر رہے تھے؟ آپ ٹیرر پھیلائیں گے اپنے پڑوس میں، آگ لگائیں گے اپنے پڑوس میں، تو آپ تک بھی تو گرمی پہنچے گی۔ تو گیٹ ریڈی فار دیٹ۔ میں تو پریشان ہوں ان دونوں ملکوں کے لیے کہ آپ ٹریڈ کرتے، آپ دوستی کرتے، آپ آگے چلتے۔ پاکستان کی پالیسیز بدلی تھی، ہم نے کشمیر سے اپنے جو کئی تنظیمیں جو کام کرتی تھیں، ہم نے نیٹ ورک ختم کیے، ہم نے کئی چیزیں جو ہیں وہ اقدام کیے، لیکن مودی کی حکومت اس چیز پہ بالکل بھی نظر نہیں آتی، ان کو امن کہیں چاہیے ہی نہیں، وہ جنگ کے ذریعے ہی میرے خیال میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے ورسٹ پالیسی ہے انڈیا کی عوام کے لیے، انڈیا کی سرکار کی۔ تو یہ جو کام وہ یہاں پہ کر رہے ہیں آج، اور 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں جو ہم نے دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم آگے بدلے میں ان کے، کیا ہماری ریاست جو ہے، کیا وہ کوئی بھی کسی قسم کا سدباب اس کا نہیں کرے گی؟ باقی ایک لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کوشچن کرتے ہیں جی آپ کی انٹیلیجنس کہاں تھی، آپ کی انٹیلیجنس کہاں تھی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ 26/11 میں پلوامہ کے حملے میں آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کہاں ہوتی تھی؟
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن نے وار کرنا ہوتا ہے تو آپ کی کئی کئی جگہوں پہ آپ ان کو جیسے ہم کئی جگہ پہ ان کو ناکام بناتے ہیں اور کئی جگہ پہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان ان کے اندر کہیں بھی دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے تو کوئی حملہ نہیں ہو رہا، لیکن جس طرح سے آپ انوالو ہو کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے اس کا وجود ختم کریں گے یا اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈکلیئر کر کے ان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہاں تک ہم لوگ رسائی حاصل کریں گے کہ دنیا کہے کہ یہ تو اس کے قابل نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ بہت جلد یہ جو جنگ کی آگ آپ نے پاکستان میں لگائی ہے خانہ جنگی کی، یہ آپ کے گھر تک پہنچے گی، اینڈ آئی ایم لوکنگ ٹو اٹ ویری کلوزلی ویری لائک ان نیئر فیوچر، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی ریاست جو ہے اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کرتی جتنا پاکستان نے کیا ہے، اور پریویس ایئر میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان نے امن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ جی انم۔ بالکل میم، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان ساری باتوں کو ہم ایک طرف رکھیں تو دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے انٹرنیشنلی اس ٹائم سعودی، دبئی، ایران اور دیگر مسلم ممالک یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے ٹیرر ختم کرو، پہلے پاکستان کے اندر سے ٹیرر ختم کرو، اس کے بعد ہم آپ سے بات چیت کریں گے، لین دین کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، ٹریڈ کریں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ایون کہ دبئی اور سعودی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے جتنے بھی مسلمان وہاں جا چکے ہیں یا جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں ان پہ روک تھام لگائی جا رہی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں کے ٹیرر ایکٹیویٹیز پھیلاتے ہیں، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں جس سے دبئی اور سعودی خراب ہو رہا ہے۔ میں اگر یہ بات کلیئر ہے کہ ہماری طرف سے جو ہمارے گھر کو خراب کیا جا رہا ہے وہ دوسری کنٹریز کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور دبئی اور سعودی جیسی مسلم کنٹری جو کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کہا جاتا تھا، وہ ہی ہمیں کیوں کر رہے ہیں اس ٹائم پھر؟ دیکھیے نا، کریکٹ یور انفارمیشن فرسٹ، دبئی کبھی ہمارا رائٹ لیفٹ ہینڈ نہیں رہا، کبھی بھی۔ دبئی کی جب پورٹ بنی، جب دبئی ڈیولپ ہو رہا تھا تو کراچی کی پورٹ کو تباہ کیا گیا تھا، آپ کو پتا ہو اگر ٹریڈنگ میں دبئی تب ڈیولپ ہوا تھا جب کراچی کی پورٹ تباہ ہوئی تھی، کیونکہ ساری جو تجارت تھی وہ کراچی کی پورٹ سے ہوتی تھی۔ اب گوادر کی پورٹ جو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ان کے بزنس کے لیے سب سے بڑا، وہاں پہ پیسہ کام کرتا ہے، وہ ایک انٹرنیشنلی لوکیٹڈ جگہ ہے جہاں پوری دنیا سے جا کر آپ جائیداد خرید سکتے ہیں اور وہاں پہ رہ سکتے ہیں، تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ کسی کی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ اپنے مطلب پہ ہے، اپنے بزنس پہ ہے، اور ان کے بزنس کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ گوادر پورٹ کا ہے، تو وہ ہمیں کیوں سپورٹ کریں گے؟ باقی وہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے۔ باقی رہے گی بات سعودی عرب کی، تو سعودی عرب نے کہیں بھی ہمارے سے پیچھے نہیں ہٹا، سعودی عرب نے بڑے سخت لفظوں میں کنڈیم کیا ہے۔ سعودی عرب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ہماری خاطر باقی ممالک سے رشتے توڑ رہے یا ان کے ساتھ تجارت ختم کر دے، لیکن ہمیشہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے سعودیہ، کبھی بھی پاکستان کے پیچھے سے انہوں نے ہاتھ نہ ہٹایا ہے، نہ وہ ان کا ریسنٹ کوئی بیان ہے، نہ انہوں نے دہشت گردی کا کسی قسم کا کوئی الزام لگایا پاکستان کے اوپر۔ باقی یہ ہے کہ وہاں پر لیکن جا کر میم چاہے اس میں ایک یہ بھی چیز تھی، لاسٹ ہم نے دیکھا محمد بن سلمان نے یہاں آنا تھا، 2 سے 3 دورے انہوں نے کینسل کی، اور ایک دورے کے اندر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ کچھ سیکورٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے یہاں، اور وہ انڈیا چلے گئے تھے، اس میں آپ کیا کہیں گے پھر؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، محمد بن سلمان اور عمران خان کے ایشو کے بارے میں ہمارے ہاں بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ عمران خان نے کچھ گفتگو کی جو ان کو ناگوار گزری۔ اس کے علاوہ جو آپ جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے ہیں، تو سب سے پہلے جا کر وہ ایک ہماری روایت ہے، وہ جا کر ملے ہیں وہاں پر، ان کے آشیرواد سے آئے ہیں، ان کے آشیرواد سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ایک قسم کا، آپ یوں سمجھے کہ سعودیہ کی بالکل اس کے اندر آشیرواد شامل ہوتی ہے، تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ باقی ان کا وزٹ ہے تو وہ وزٹ جو کینسل ہوا، وہ میں نے آپ کو اس کی ریزن بتا دی ہے کہ وہ چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ انریسٹ جتنا ہے میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، تو وہ تب وزٹس تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ کوئی امید رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودیہ کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا پڑوسی کیا ہے، ایران۔ ایران اور سعودیہ کی کبھی بھی آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کا تاریخی ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ بھی جنگ نہ کریں، اور سعودیہ کے تو ڈیفینیٹلی ہم ایک سر عام اور کھلے عام سعودیہ کے ایک اپنے آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، پارٹنرشپ سمجھتے ہیں اپنی، اور ان کی کئی زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، اور پاکستان کو بلکہ یہی انڈیا سب سے زیادہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان جب ڈوبنے والا تھا ان کو بچانے والا سعودیہ ہے اور چائنا ہے۔ سعودی اور چائنا کو پہ تو سب سے زیادہ دنیا میں الزام لگایا جاتا ہے، پوری دنیا میں الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنے والے یہ دو ممالک ہیں۔ تو سعودیہ کی اور چائنا کی جو سپورٹ ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والی، نہ ہٹی ہے۔ باقی رہے گی ایران، تو ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا بھی یو اے ای والا مسئلہ ہے، پورٹ کا مسئلہ ہے، ان کو بھی تجارت کا مسئلہ ہے، ہمارا سعودیہ کے ساتھ بنتی ہے،
آپ ایران کے ساتھ جتنی بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، وہ جو یہاں پر حملہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے جو کارروائی کی، اس کے بعد ان کا وزیر اعظم آ چکا ہے پاکستان. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، انڈیا والے دیکھنے والے سننے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کا وزٹ بھی کر چکے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ سرے عام کسی قسم کی کوئی جنگی بات، کوئی کسی قسم کی ہارش لینگویج یا کسی قسم کا بھی کوئی بظاہر سامنے آ کر کوئی دشمن داری وہ نہیں کر سکتے. نہ انہوں نے کبھی کی ہے ہسٹوریکلی، نہ کبھی پاکستان نے کی ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایک کور میں رکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ چائنا پاک کوریڈور جو ہے وہ نہیں پسند، وہ ان کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، وہ یو اے ای کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، وہ امریکہ کو بھی نہ پسند ہے، وہ انڈیا کو بھی نہ پسند ہے. تو یہ سارے پرابلم کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ پاک چائنا راہداری کے لیے ہو رہے ہیں، یہ گوادر کے لیے ہو رہے ہیں. تو گوادر سے اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں اور اگر ہم چائنا سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اس کے بعد دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو ابھی ہمارے رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں، جیسے کہ بتایا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اب ہم بھی سادھو شانت بن کے نہیں بیٹھیں گے. ہم لوگ جو ہماری اسٹریٹجی اس کے حساب سے ہم بھی ملک کو چلائیں گے. ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ امن رہے ملک میں، ریجن میں. ہم لوگ افغانستان سے نپٹ رہے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈیا کی جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ کوئی امن پسند ہے. اور مودی جس طرح سے جیت کر آیا، جتنی سیٹس اور جس طرح سے اس دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، وہ کسی کو بھی کوئی بھول نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ مودی جو اپنی آخری یہ جو اس کی ٹرم ہے، اس میں وہ کیا تباہی کر کے جاتا ہے ملک کی، یہ تو وہ ہی جانتے ہیں کہ جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں وہ تباہی کی طرف ہی لے کر جائیں گی، ان کو اونچائی کی طرف نہیں لے جائیں گی. جی انا. لاسٹ کوشچن ہے میرا میم آپ سے. جس طرح سے مودی کی پلاننگ اور اسٹریٹجیز رہی ہیں، جس طرح سے پی ایم مودی نے اپنے ٹینیورس کو مکمل کر کے انڈیا کو نو ڈاؤٹ آگے اونچائیوں کی طرف لے کر گئے ہیں، ان کے رہتے ہوئے کافی ایسے اقدامات ہوئے ہیں جو کہ ورلڈ کے اندر مانے گئے ہیں اور کافی زیادہ پریزنگ ملی ہے انڈیا کو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پی ایم مودی کی اسٹریٹجی پلاننگ ہے، اگینسٹ پاکستان بھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو کہ پی ایم مودی اپنے اسپیچ میں کر جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو کہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ہاں اگینسٹ پاکستان ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ورلڈ کو پی ایم مودی نے ایک مٹھی میں لیا ہے، جو کہ ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ میں مجھے صحیح سے ان کا وہ یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ون ورلڈ ون ارتھ، ایسا کچھ ان کا تھا سلوگن، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پوری دنیا سے، صرف ایک پاکستانی، پوری دنیا سے انہوں نے اس ٹائم ریلیشن شپ بہت اچھے بلڈ کر دیا پاکستان کو نکال کے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کی کیا پلاننگ ہے آگے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پوری دنیا میں کہاں کینیڈا کے ساتھ ان کے حالات کیسے ہیں، اس کے علاوہ آسٹریلیا کے ساتھ ان کے حالات کیسے ہیں، اس کے ساتھ مالدیپ ہے، اس کے ساتھ ان کے حالات کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بین کر دیے گئے تھے. کیسے ہیں حالات؟ یہ دنیا کے یہ کم ممالک ہیں، ان کے ساتھ ان کے کیسے حالات ہیں؟ اس کے علاوہ امریکہ سے نکالے جا رہے ہیں اگر انڈینس، تو کیسے حالات ہیں؟ اتنے اچھے حالات ہیں تو وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ ٹرمپ تو ان کا فیوریٹ ہے، وہ کیوں نکال رہے ہیں ان کو وہاں سے؟ تو یہ نہ سمجھے گئے مودی کے ہوتے ہوئے. مودی وہ وہاں کے تو اندھا دھند فالوورس کو ہم کیا کہیں؟ اگر ایم بی ایس کا ایک مشن ہے کہ وہ سیکولر بنانا چاہ رہا ہے ہندوستان، وہ سوری سعودی عرب کو، تو وہ کہتے ہیں وہ مودی کی وجہ سے بنانا چاہ رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم بی ایس جو ہے وہ مودی کے کہنے پہ چلتا ہے؟ اگر وہ دنیا کے لیے اپنا ملک کھول رہا ہے، وہاں پر اگر بن رہے ہیں کہ کرسچنز بھی وہاں پہ جانے کے لیے الاؤڈ ہیں، وہاں پہ ہندو بھی، وہاں پہ سکھ بھی، وہاں پہ گردوارے بھی بن رہے ہیں، وہاں پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چرچ بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ مندر بھی بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مودی کی وجہ سے بن رہے ہیں. میں ایک ریل دیکھ رہی تھی، کچھ میں کہہ رہے تھے کہ وہاں مندر بن رہے ہیں وہ مودی کی وجہ سے بن رہے ہیں. اب خدا کا خوف کرے، مودی کیا کر رہا ہے؟ مودی تو اس دفعہ اتنی نفرت انگیزی اپنے ملک میں پھیلا چکا تھا کہ بمشکل وہ وزیر اعظم بنا ہے. ان کے ملک میں ان کا حال دیکھیں، کانگریس والی اسپیچز سنا کریں کہ جس میں وہ ان کو کن 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 باتوں پہ الزامات دیتے ہیں. مودی کے ہوتے ہوئے اونچائیوں کو، مودی سے پہلے یہ جو ان کے واجپائی دور سے ان کا یہ جو سفر تھا یہ شروع ہو چکا تھا. مودی نے کسی کی بنیاد نہیں رکھی کہ وہ کسی ٹیکنیکل کالج کی اس نے بنیاد رکھی ہو یا کسی اسپیس کی اس کی پروگرام کی بنیاد رکھی ہو. ایسا کچھ نہیں. کوئی آج تک مجھے ایپ بتائیں کوئی، یا کوئی سافٹ ویئر بتائیں جو انڈیا نے خود لانچ کیا ہو، واٹس ایپ کی جگہ، فیس بک کی طرح انٹرنیشنلی. کوئی آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے انڈیویجولی کون سی ایسی ایپ ہے، کون سی ایسا سافٹ ویئر ہے جو پوری دنیا یوز کر رہی ہے یا پوری دنیا میں آپ نے لانچ کر دیا ہے؟ تو آپ ٹھنڈے رہیں، ریلیکس رہیں. یو پی آئی. آپ جی. یو پی آئی یو پی آئی مینس؟ انڈیا کا ایک، جیسے ہمارا بینکنگ سسٹم ہے نا، اس میں میں بات کر انڈیا رہی ہوں انٹرنیشنلی. اس کو دنیا یوز کر رہی ہے اس ٹائم، کافی ممالک نے اڈاپٹ ایکسپٹ کر لی ہے. کافی ممالک نے اڈاپٹ کر لیا ہے.
हम्म। दैट्स वेरी गुड आइडिया। मेरे मुझे पहली दफा सुनने को मिला है, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप गूगल जैसी कंपनी से बैठे हुए हैं, अब तो आपको तो कुछ तो आपके अपने भी बिहाफ पे होना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको साइंस में आगे जाना चाहिए, ना कि आप दहशतगर्दी में आगे जाएं। मोदी की तो मैं पॉलिसीज कभी भी अमन पसंद पॉलिसीज नहीं देखती। मालदीव्स में जो उन्होंने किया, जिस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी, जिस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है, वो मेरा नहीं ख्याल कि ना कोई ऑस्ट्रेलिया, ना कोई इंग्लैंड, ना कनाडा, ना मालदीव, ना पाकिस्तान कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, आप अपना यूज करने के लिए अगर आप खुशामदाना अंदाज में अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं, या फिर सऊदीया में जाकर आप पैर छूते हैं जाकर एमबीएस के, तो आप ऊपर से कहते हैं कि एमबीएस भी आपकी वजह से मंदिर बना रहा है। एमबीएस का एक अपना विजन है, और उसके हिसाब से हम कहते हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो मुल्क को एक सेकुलर वे में लेकर चलना चाह रहा है और आगे वो चल रहा है। तो वो तो उनकी अपनी बेस है, वो आपका उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसका भी क्रेडिट मोदी को दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो मीडिया है प्रोपेगेंडा बेस्ड है, तो उसके ऊपर तो बहस भी फजूल है। और मोदी का आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि वो मुल्क के अंदर क्या क्या शरंगेजी लेकर आ रहा है, क्या क्या किया है उसने। जब उसका टेन्योर जाएगा, तो उसके बाद आपको उसके सामने करतूत आएंगे, यही मीडिया लेकर आएगा। अभी तो सिर्फ कांग्रेस बोलती है, अभी तो सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज बोलती हैं, अभी तो सिर्फ वही लेकर आती है ना सामने बातें कि ये दुनिया में उन्होंने हमारे सुबकी की है, या ये खराबी की है, मुल्क को यहाँ पीछे ले गए, वहां पीछे ले गए, लेकिन मीडिया खामोश होता है। लेकिन जब यही मोदी नहीं होंगे, कोई और होगा, तो फिर आप इन्हीं की आप पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म देखेंगे, या आप इंडिया के ऊपर भी। आप वहां पे भी कई, अब देखिए, इंडिपेंडेंट लोग हैं जो कि काम अपने तौर पे कर रहे हैं, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैन कर दिया गया, क्योंकि वो मोदी के हक में उस तरह से बात नहीं करते जैसे कि बाकी लोग बात करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से बैन कर दिया गया, और वो इंडिविजुअली अपने अपने जो मीडियाज हैं वो चला रहे हैं। जी। बिल्कुल सही मैम। और एंड पर मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, जिस तरह से पीएम मोदी की स्ट्रेटजीज है, प्लानिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान है, या पाकिस्तान का मीडिया भी ट्रोल करता है इंडिया को लेकर, इंडियन की खबरें देता है, या जो भी आपस में इख्तलाफात है, मैं इंडिया समझती हूँ कि सॉरी, इसे खत्म अनब होना अनब चाहिए। मेरी बात जी सुने। जी। इंडिया की कौन सी हम्म। खबर आप सुनती है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे? मैंने तो कभी नहीं सुनी। नहीं मैम, मैं जियो पे सुनती हूँ, अक्सर सुनती हूँ जियो ये न्यूज किस पे। किस्म की वीडियोस आप सुनती हैं, न्यूज सुनती हैं? नहीं, रेगुलर होती है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक लाइन में अगेंस्ट होती होती है, होगी, कोई रेगुलर अगर होती है। मतलब हम्म। कोई एक लाइन में होती होगी कभी? हम्म। आपने इंडिया का न्यूज चैनल उठाकर देखे? नहीं, बहुत कम सुनती हूँ उनको मैं। आप प्लीज देखिए, 24/7 वहां पे प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वहां पे तो माला ही यही जपी जाती है, पाकिस्तान। और फिर वो कहते हैं पाकिस्तान अच्छा। से हमारा लेना देना ही नहीं है। आप प्लीज एक दफा जाएं और उनका मीडिया चेक करें। ये बीएलए के ट्रेन के इस हादसे के दौरान, ये इस वाकये के दौरान, आप खुदारा उनकी स्ट्रीमिंग जाके चेक करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की। ट्वेंटी फोर बट सेवन मैम, उन्होंने स्ट्रीमिंग की है, मुझे लाइव मुझे स्ट्रीमिंग की ऐसा है लगता इस है इसके कि ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दौर नहीं रहा, जंगे, हथियार या फिर लड़ाइयाँ, वो टाइम गुजर गया। अब ये हमें दौर कभी अपने खत्म बच्चों नहीं होगा को। ना, नहीं। ये हर हम्म। हर मुल्क को अपनी सिक्योरिटी के लिए, हर मुल्क को अपनी फौज, अपनी रियासत मजबूत बनानी होती है। हमारी फौज है, हमारी रियासत है, वो मजबूत है, और हम अपने एटमी कुव्वत की भी हिफाजत कर सकते हैं, एटमी ताकत की भी, और हम हर चीज को संभाल सकते हैं। और ये हमने बड़ा वाइटल किस्म का बड़ा वाज़ह पैगाम दिया है इस ट्रेन हमले को नाकाम बनाकर। उसके अलावा अगर जो हमले हो रहे हैं इसके खिलाफ, अब हमारी स्ट्रेटजी अगर देखें आते हुए वक्त में, अगले महीने में, उससे अगले महीने में आपको नजर आ जाएगी कि हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान जैसे मजबूत रियासत को, मैं अभी भी एक किताब पढ़ रही थी, बल्कि ये पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, इसमें अगर आप एंटाई लियान की किताब है, ये एंटाई लेनान की किताब है, मैं कभी भी इनका नाम सही बोल नहीं पाती, सच अ ब्रिलियंट बुक। आप इसको पढ़ के देखिए, आपको किसी को भी अगर पढ़नी हो, तो इसमें अगर आप देखें, तो इसमें उन्होंने वाज़ह बताया कि पाकिस्तान को कायम रखने वाला एक ही इदारा है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। और जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी, और इतनी मजबूत आर्मी, और इसके आधी किताब ही उसकी तारीफ से भरी हुई है। और उसके ये कहते हैं कि मतलब इसके अलावा अगर पाकिस्तान की आर्मी जैसी मजबूत आर्मी हो, उस मुल्क को आप कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, और मुनज़्ज़म इदारा मतलब हर तरह से मुनज़्ज़म इदारा है। उसकी आप बाकी फ़ॉल्ट्स हर जगह पे होते हैं। इज़राइल को अगर वो फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है उसको आप जस्टिफ़ाई करती हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भी तो माने कि फ़ौजी ताकत उनके पास कितनी है। सेम इज़ विद अस, हमारा जो फ़ौजी इदारा है पाकिस्तान के लिए
देखिए नाकाबिले तस्खीर है किसी के लिए भी, दुनिया में किसी के लिए भी। ये किसी का ख्वाब भी हो सकता है कि हमें वो अनस्टेबल करें या हमारी एटमी ताकत के ऊपर नज़र रखें, कि हमें इस चीज़ पे लेकर आएँ दुनिया को कि इतनी दहशतगर्दी है कि यहाँ पर तो ये होना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान जो है वो एक मज़बूत रियासत के हाथों में है, मज़बूत क़यादत के हाथों में है। यहाँ की आर्मी दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन फ़ौज है जिसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। अभी मैंने आपके सामने ये जो पाकिस्तान हार्ड कंट्री बताई है, आधी किताब भरी पड़ी है इस मुद्दे पे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक ऐसा मजबूत इदारा है और दुनिया में बहुत कम ऐसी फौजें हैं इस किस्म की मुनज़्ज़म जैसे पाकिस्तान की है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहें कि ऐसे इदारे के होते हुए, ऐसी फौज के होते हुए पाकिस्तान को आप कहीं ना कहीं अनस्टेबलाइज कर देंगे। ये कहा भी रहेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अमन की बात की जाए, जंग से दूर रहा जाए। जी है ना। बिल्कुल मैम, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक बेहतर करे, ऐसा ही हो कि हमारे हालात जो हैं जो कि इस टाइम क्रिटिकल हुए हैं वो बेहतर हो जाएं और एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान में अमन आ जाए। और जो हर तरफ एक खौफ है, जो लोगों के दिलों में इस टाइम खौफ चल रहा है वो खत्म हो जाए। और रूल्स जैसे ऑफ द आपने गेम पाका चेंज हो गए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमन भी आ जाएगा और बहुत हाँ जल्दी जो है वो दुश्मन भी जो है अपने कंट्रोल में आ जाएगा, चाहे वो दुश्मन जो भी है, टीटीपी है, बीएलए है, इंडिया है, रॉ है, ईरान है, अफगानिस्तान है, जो भी है वो सारे अपने मेरे ख्याल में बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आज का थैंक सेशन यू। बहुत अच्छा रहा, आप अकेली के साथ भी बहुत मजा आया और बहुत अच्छे आपने जिस तरह से जवाब दिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपकी राय से हमारे व्यूवर्स इत्तेफाक करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप जाके बताएं मैम को। जिस तरह से आप काउंटर भी करना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में हम उस पर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।